الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गान मुहतरम और इस इलाके के मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से कुछ मारूज़ात आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और मुझ समेत तमाम सुनने वालों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन मुहतरम, मुहर्रमुल हराम के महीने का इस्लामी तारीख़ के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत है। इस अहमियत की वजूहात कई हो सकते हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम की अहमियत
اس کی فضیلت، اس کا قدر و منزلت آج ہر مسلمان کے اندر کیوں پیوست ہے؟ اس کے ساتھ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ اس مہینے کے ساتھ منسلک ہے۔ سامعین محترم، وہ تاریخ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دین متین مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ محمد نے اپنے اہل و عیال سمیت کربلا کے مقام پر قربانی دے کر مجھے اور آپ کو بتلا دیا، کبھی کبھار اگر آپ اسلام کے دعویدار ہیں، آپ مسلمان ہونے کے قائل ہیں، ببانگ دول آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو کبھی اسلام آپ سے جان کی قربانی مانگتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی پیش کر کے مجھے اور آپ کو بتلا دیا۔ سامعین محترم، اسی طرح اس مہینے کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ متعدد روایات سے اس مہینے کی فضیلت واضح اور عیان ہے۔ اس مہینے کو اشہر الحرم میں شمار کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر، اسلامی مہینوں کے اندر چند مہینوں کو اشہر الحرم قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے قتل و غارت گری سے منع کیا ہے۔ حضور کے دور میں جب کبھی لشکر کشائی کا ارادہ ہوتا تھا یا کسی قوم سے جہاد کا ارادہ ہوتا، تو اس وقت یہ دیکھا جاتا کہ اشہر الحرم میں سے کوئی مہینہ تو نہیں چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام کے اندر ان 4 مہینوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذی الحجہ، ذی القعدہ، اسی طرح محرم الحرام۔ سامعین محترم، ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور ثواب والے روزے جو ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بندہ محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے یا بالخصوص یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
میرے محترم دوستو، ان کی فضیلت اپنی جگہ ان مہینوں کی، بالخصوص محرم الحرام کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ بجائے اس مہینے میں ہم بدعات اور رسومات میں مبتلا ہونے کے، ہم ان کے فضائل کو، ان کے انوارات کو سمیٹے۔ آج کل ایک طبقہ ہے جو اس عظیم مہینے کے اندر بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزوں میں مگن ہے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اسلام قرار دے کر، آئین اسلام سمجھ کر کئی صدیوں سے ان پر عمل پیرا ہے۔ حضرت حسین کے یاد میں ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیجا نوحہ کرتے ہیں، اصحاب محمد کی توہین کرتے ہیں۔ میں آج کا یہ دن جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کیا جاتا ہے، میں آج کے اس دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں ان اصحاب محمد کا مناقب بیان کرنے چلا ہوں۔ سامعین محترم، آج ایک طبقہ، ایک ٹولہ اسلام کے عمارت کے اساس کو کمزور کرنے کے لیے وہ اصحاب محمد کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اصحاب محمد کے خلاف لوگوں کے دماغوں کے اندر زہر اگلتے ہیں، زبان سے جو بھی منہ پہ آئے حضرت عائشہ ام المؤمنین کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ آج میں اس بات کو ببانگ دول کہتا ہوں کہ اصحاب محمد کی بدولت یہ دین مجھ آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب محمد کے ایمان کو، صحابہ کے اسلام کو میرے اور آپ کے لیے معیار قرار دیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل کی اس حوالے سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ ایمان ہدایت پانا چاہتے ہیں تو اصحاب محمد کی طرح ایمان لاؤ، پھر آپ کے ایمان قابل قبول ہوگی۔ جب کفار قریش نے اصحاب محمد کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کی، بیوقوف کہا، اللہ تبارک و تعالی بزبان قرآن گویا ہوئے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، جب کفار قریش نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار بیوقوف آپ ہے، کہیں میرے ان جن کے بارے میں میں نے اعلان کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، کہیں آپ ان کے خلاف یہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ آج ان صحابہ کے خلاف
ان صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اسی طرح ان کی تعریف میں خداوند قدوس بزبان قرآن گویا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی جو ہے وہ سخت ہے کفار پر، رحماء بینہم، اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو پاؤ گے، آپ ان کو دیکھو گے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، کہ وہ اپنے اللہ کی، اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرنے والے ہیں۔ آج ان کے خلاف حرز سرائی کی جاتی ہے، آج ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان سازشوں سے، ان خبائث سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج اس ہستی کے خلاف کچھ طبقہ، کچھ لوگ، ایک ٹولہ حرز سرا ہے، جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی حضرت عمر کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ وہ عمر جب وہ راستے میں چلتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر جس کی شجاعت کی مثال آج تک دنیا اس کی شجاعت کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص، خلیفۃ المسلمین، قیصر و کسریٰ کے دیواروں کو ہلانے والا، جب آفیشل ٹور پہ نکلتا ہے فلسطین کی جانب تو غلام ساتھ ہوتا ہے، ایک گھوڑا ان کے ساتھ ہے، کبھی غلام اس پر سوار ہوتا ہے، کبھی آقا اس پر سوار ہوتا ہے، باری باری اس سواری کرتے کرتے جب فلسطین کے باؤنڈری پر پہنچ جاتے ہیں تو استقبال کے لیے وہاں سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کی باری ہے کہ وہ اونٹ کے لگام پکڑ کے آگے چلے، وہاں جا کے خادم عرض کرتا ہے آقا آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ تشریف فرما ہو جائیے، میں لگام پکڑ کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا باری آپ کی ہے، آپ ہی بیٹھ جائیے۔ جب استقبال کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں وہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب امیر المؤمنین شاید یہ ہے جو اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار ہے، لیکن حقیقت یہ تھی امیر المؤمنین اپنے خادم کو گھوڑے پر بٹھا کر خود لگام پکڑ کر مجھے اور آپ کو بلکہ عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اسلام کے اندر کوئی امیر نہیں، کوئی خادم نہیں، سب بنی آدم کے اولاد ہیں، سب برابر ہیں۔ جب پہنچ جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف، کپڑوں کی حالت یہ ہے
کے متعدد پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے اصحاب محمد. آج ان کے نام لیوا. میں صدر وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا، میں نچلے طبقے کی افسر کی بات کرتا ہوں. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو. کئی بیمار ان کی شاہانہ طرز زندگی کی وجہ سے سر راہ اپنے جان کھو بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے تاریخ سے دور ہیں. ہم اسلامی تعلیمات سے بہرور نہیں ہیں. میرے محترم دوستو، میں حضرت عمر کی زندگی کے کس پہلو کو بیان کروں؟ بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ کر دنیا کو بتا دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. یہی اس کے لیے کافی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو یہ خلفائے راشدین ہیں. آج کا مہینہ مجھے اور آپ کو خلیفہ ثانی کے شہادت کی یاد بھی دلاتا ہے. آج کا یہ مہینہ تاریخ اسلام کے ان شہ سواروں کی شہادتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے جن کے ناموں سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے. سامعین محترم، آج اس صحابی کے بارے میں حرز سرائی کی جاتی ہے جسے شہید قرآن کا لقب ملا. جس پر حیا فخر کرتا ہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں قربان کی، جس کو دنیا یاد کرتا ہے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو الدین رضی اللہ تعالی عنہ. آج اس صحابی کے خلاف حرز سرائی کی جاتی ہے جس کو یار غار کا لقب ملا، جس نے اس دور کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی. جس زمانے میں، جس دور میں محمد کے ساتھ چلنا چنگاریوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کا مترادف تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے نعرہ جو بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ صحابی کون تھا؟ وہ جرت کا پہاڑ کون تھا جس کا نام دنیا صدیق اکبر کے نام سے لیتا ہے، جس پر تاریخ اسلام فخر کرتا ہے، جس کی صداقت کی مثال دنیا آج تک پیش نہیں کر سکا. میرے محترم دوستو، صحابہ کو اگر کسی نے اسلام کی اس عمارت سے نکال دیا تو وہ دن دور نہیں کہ اسلام کا پورا عمارت گر جائے. یہی صحابہ تھے جنہوں نے اپنے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی.
آپ سمجھ رہے ہوں گے آج مولوی صاحب اتنی جذبات میں گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایام ہے، ان ایام میں اس دھرتی کے اندر جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس کے گلی کوچوں میں اصحاب محمد کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے، اس کی گلیوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دی جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا، صحابہ کے پتلے بنا کے ان کے توہین کی جاتی ہے۔ کیوں نہ میں صحابہ کی مناقب بیان کر کے اپنے لیے اس کو فخر نہ سمجھوں۔ سامعین محترم، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں کہ ہمارے لیے اصحاب محمد اور اہل بیت ایک ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ آج کا یہ دن مجھے اور آپ کو کربلا کا وہ واقعہ یاد دلاتا ہے جہاں حسین کے اور اس کے اہل و عیال کو شہید کیا گیا۔ نواز رسول جگر گوشے بطول نے قربانی دے کر مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اسلام مجھ اور آپ تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ اسلام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اصحاب محمد کے قربانیاں ہمارے سامنے ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے جو قربانی دی وہ تاریخ کے اوراق میں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں حضرت حسین کے نام سے جگہ جگہ کیمپ لگا کے شربت تقسیم کرنے سے اس کی سنت پر عمل نہیں ہوتا، ان کی یاد میں ماتم کرنے سے اس کے سنت پر عمل نہیں ہوتی، زنجیر زنی سے حضرت حسین کے سنت پر عمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ دعوے دار ہیں تو حضرت حسین کی طرح اسلام کے لیے قربانی دے، اپنے بچوں کو یتیم کرائے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے حسینی ہیں۔ نواز رسول نے قربانی دے کر مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا، صرف اسلام کے دعویٰ کرنے سے کوئی کامل مسلمان نہیں بنتا، صرف ایمان کے دعویٰ کرنے سے کوئی کامل مومن نہیں بنتا۔ اسلام کبھی کبھی تقاضا کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو میرے لیے کٹوا دو، اپنے بیویوں کو یتیم کراؤ، یہ تقاضے ہیں اسلام کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے تو ہمیں اس کے نانا کے سنت پر عمل کرنا چاہیے، پھر جو اس نے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا، اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ایک دو باتیں انتہائی ضروری ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں
جو شادی بیاہ کے واقعات ہوتے ہیں، خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے، واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، لہذا اس مہینے میں کوئی خوشی کا کوئی موقع ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے، اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہمارے عورتیں بناؤ سنگار چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ شوق کے طور پر کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ میرے دوستو، ان رسومات، ان بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ اس مہینے میں آپ سفید کپڑے پہنے، یہ ضروری نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پورے مہینے کے اندر وہ کالے کپڑے بھی ملبوس ہوتے ہیں تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح قبرستان جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس ایام میں قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے جتنی بھی چیزیں آپ کو سننے میں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک میں آپ کو نظر آئیں گے، ان سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں، اپنے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج میں نے فیس بک کے اندر یہ چیز دیکھا، ایک پوسٹ میں نے اس طرح کے دیکھے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ آپ کے علماء کرام آپ کو صحیح سمت کی رہنمائی کر سکیں۔ اسی طرح 10 رمضان المبارک کا مہینہ، 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرے۔ یہ یہود کا بھی ایک مذہبی کوئی معاملہ تھا، وہ بھی 10 یا 11 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو وہ روزے رکھتے تھے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ساتھی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے، یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ 9 محرم الحرام کو اس کے ساتھ ملائے۔ اگر 9 محرم الحرام کو آپ نہیں رکھ سکے، اگر 10 محرم الحرام کو آپ نے روزہ رکھ لیا تو 11 محرم الحرام کو بھی اس کے ساتھ ملائے، تاکہ یہود کے ساتھ آپ کی مشابہت پیدا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا مشابہت کرتا ہے وہ قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ انوارات و برکات کا مہینہ ہے۔ تمام تر بدعات و رسومات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے بجائے مسجد کو ٹائم دے، نمازوں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ یہی اس مہینے کی عزت ہے، اس کے اکرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام سننے والوں کو اور اس مجلس میں جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔